بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں جمعہ کا وہ خطبہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قباء کی وادی میں دیا تھا اور جو سب سے پہلا جمعہ کا خطبہ ہے، اس کا مفہوم بیان کیا تھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ایک مرتبہ بھی ان تمام مظالم کا شکوہ نہیں کیا جو مشرکین مکہ نے آپ کے اوپر کیے تھے۔ پیغمبر اور اللہ کے رسول کی طبیعت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کو شکوے شکایت کرنے کے بجائے اپنے مقصد سے دلچسپی ہوتی ہے۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا اور آپ نے مدینے کا رخ فرمایا۔ انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے دائیں بائیں اور آپ کے آگے پیچھے چل رہا تھا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ کاش حضور میرے گھر پر قیام فرمائیں۔ ہر طرف سے یہی والہانہ اور عاشقانہ درخواست تھی کہ یا رسول اللہ میرے غریب خانے پر قیام فرمائیں۔ آپ دعا دیتے اور فرماتے، یہ اونٹنی اللہ کی جانب سے معمور ہے، جہاں یہ ٹھہرے گی میں وہیں پر قیام کروں گا۔ لگام کو آپ نے ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، کسی جانب لگام دست مبارک سے حرکت نہیں دیتے تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ خواتین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور دف بجاتی تھیں اور شعر گاتی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مع دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو کوئی پکارنے والا باقی ہے۔ اے مبارک ذات جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے امور لے کر آئے ہیں کہ ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ بنو نجار کی لڑکیاں تھیں، وہ بھی اشعار گا رہی تھیں، نحن جواری من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری۔ ہم لڑکیاں ہیں بنو نجار کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جا نبی اللہ، جا رسول اللہ، اللہ کے نبی چلے آئے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ بخاری شریف میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے مدینے والوں کو کسی چیز پر اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ان کو خوش ہوتے دیکھا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ کی تشریف آوری کی مسرت میں نیزہ بازی کے کرتب دکھائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کا ذرہ ذرہ روشن تھا، ہر چیز خوش تھی۔ جس روز آپ نے وفات پائی اس دن ہر چیز تاریک تھی۔ آپ کی قبر شریف میں ہم نے آپ کو قبر شریف میں رکھ کر مٹی سے ہاتھ بھی نہیں جھاڑے تھے کہ ہمارے دل بدلنے لگے تھے۔ ترمذی یہ حدیث ہے۔ غرض حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی شان سے آہستہ آہستہ اپنی اونٹنی کے اوپر آگے بڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے سرشار تھے۔ بالآخر حضور کی اونٹنی بنو نجار کی محلے میں جا کر خود بخود اس مقام پر رک گئی جہاں اس وقت مسجد نبوی کا دروازہ ہے، مگر آپ ناقہ سے نیچے نہیں اترے۔ کچھ دیر کے بعد اونٹنی اٹھی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھی اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پہلی جگہ پر آ کر بیٹھی، اپنی گردن زمین پر ڈال دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ سے اترے اور ابو ایوب انصاری آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی میلان بھی
اسی طرف تھا کہ آپ بنو نجار میں اتریں جو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے ماموں ہیں، اور اپنے نزول سے ان کو عزت اور شرف بخشیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں بھی ہے۔ لیکن حق تعالی شانہ نے آپ کی اس خواہش کو اس طرح پورا فرمایا کہ اونٹنی کی لگام آپ کے دست مبارک سے چھڑوا دی کہ آپ اپنے ارادے و اختیار سے کسی جانب لگاؤ کا اظہار نہ کریں، اور اپنی طرف سے کسی مکان کے نزول کو اپنے لیے مخصوص نہ فرمائیں، تاکہ آپ کے محبین اور آپ کے مخلصین صحابہ کے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال پیدا نہ ہو جائے، اور سمجھ لیں کہ آپ کا اپنے آپ کو ارادہ نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی جانب سے ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی کے مکان پر ٹھہرنا ہے۔ جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہیں ٹھہرے گی، آپ خدا کے اشارے کے منتظر ہیں۔ اسی طرح حق تعالی شانہ نے آپ کی خواہش کو بھی پورا فرمایا، اور صحابہ کرام کے حق میں بھی اس شان سے نزول کو ایک معجزہ اور نشانی بنایا کہ جس کی برکت سے سب کے قلوب ایک دوسرے سے کسی قسم کے خیالات سے پاک رہے۔ سب نے سمجھ لیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی تخصیص آپ نے نہیں کی بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جس کو چاہے کوئی نہ کوئی رتبہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں تشریف لے گئے۔ یہاں ایک چیز قابل ذکر ہے، تبع یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا نیک اور صالح انسان تھا۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ کی زمین پر سے گزرا، 400 علماء توریت کے اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ مدینہ کے قریب سے گزرا تو علماء نے بادشاہ سے یہ درخواست کی کہ ہم کو یہیں پر رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ علماء نے کہا کہ ہم انبیاء علیہم السلام کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ہم نے اس میں لکھا ہوا پایا ہے کہ آخر زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہے، وہ یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے۔ بادشاہ سے انہوں نے درخواست کی، اور بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو ان کو وہاں قیام کی اجازت دے دی، اور ہر ایک کو ایک علیحدہ مکان تیار کرا کے دیا۔ وہاں پر لوگوں کی شادیاں کرائیں، ہر ایک کو مال عظیم دیا، اور اس نے ایک گھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص کر کے بنایا کہ جب آخری پیغمبر یہاں ہجرت کے تشریف لائیں تو اس مکان میں قیام فرمایا، اور اس نے آپ کے نام ایک خط لکھا جس میں اپنے اسلام اور اشتیاق دیدار کو ظاہر کیا۔ اس نے لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مجتبیٰ اللہ کے رسول برحق ہیں، اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچی تو میں ضرور ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گا، ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کر دوں گا۔ تبع نے اس خط پر اپنی مہر لگائی اور ایک عالم کے سپرد کیا کہ اگر تم اس نبی کے زمانے کا زمانہ پاؤ تو میرا یہ عریضہ ان کی خدمت میں پیش کر دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہ خط سپرد کر دینا، اور وصیت کر دینا کہ اسی طرح سے وہ یہ خط جب تک نبی تشریف نہ لے آئیں ان کے پاس رہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء نے لکھا ہے کہ اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ مکان بھی وہی مکان ہے جس کو تبع شاہ یمن نے فقط اسی غرض سے تعمیر کرایا تھا کہ جب حضور تشریف لائیں تو اس مکان میں اتریں۔ اور یوں بھی لکھا ہے کہ بقیہ انصار ان 400 علماء کی اولاد ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے اونٹنی اسی مکان کے دروازے پر ٹھہری جو تبع نے پہلے سے آپ کی نیت سے تیار کروا رکھا تھا۔ شیخ زین الدین مراغی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ابو ایوب انصاری کے مکان پر نہیں اترے بلکہ آپ اپنے مکان میں اترے تو بے جانا ہوگا، اس لیے کہ مکان تو دراصل بادشاہ نے آپ کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تو اس مکان میں محض آپ کے انتظار میں اور میزبانی کے لیے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری و ریزہ جس میں وہ اشعار لکھے ہوئے تھے تبع کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ واقعہ روض الانف میں جلد 1 صفحہ 24 کے اوپر لکھا ہے۔ واقعے کی تحقیق اور اس کا مرتبہ جو لوگ جاننا چاہیں وہ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ اوپر کی منزل میں تشریف فرما ہوں، ہم لوگ نیچے رہیں گے، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ ہر وقت آپ کے پاس لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے رہیں گے، اب اگر ابو ایوب نیچے کے مکان میں رہیں تو ان کے اہل خانہ کو آنے جانے والوں سے تکلیف ہوگی، اس لیے آپ نے اوپر کے گھر میں قیام کرنے کے بجائے نیچے کی منزل میں قیام کرنے کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم دوسری منزل پر رہنے لگے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے یہ واقعہ پیش آیا کہ پانی کا برتن ٹوٹ گیا، ہم نے گھبرا کر اس کے جذب کرنے کے لیے اپنا لحاف اس پر ڈال دیا کہ پانی نیچے نہ پہنچ جائے۔ حضرت ام ایوب دونوں جلدی جلدی اس پانی کو لحاف سے جذب کرتے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور کپڑا نہ تھا، اور ہم روزانہ آپ کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجا کرتے، جو بچہ رہتا حضور واپس فرما دیتے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہوتا ہم اسی جگہ سے کھانا کھاتے۔ ایک روز کہتے ہیں کہ ہم نے کھانے میں لہسن اور پیاز شامل کر دیا، آپ نے کھانا واپس فرما دیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں۔ میں نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے کھانا کیوں تناول نہیں فرمایا؟ میں اور ام ایوب برکت حاصل کرنے کے لیے وہی کھانا کھاتے تھے جو آپ بچا دیتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کھانے میں لہسن اور پیاز کی بو محسوس کی، تم کھاؤ، میں چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں، اس لیے میں اس کھانے سے احتراز کرتا ہوں کہ میرے منہ میں کسی قسم کی بو نہ آ جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم نے کبھی کھانے میں لہسن اور پیاز شامل نہیں کیا۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے۔ محترم حضرات، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری اس طریقے پر ہوئی، اور آپ نے مدینہ منورہ میں تشریف لا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام فرمایا، اور یہ مرتبہ اور یہ رتبہ قیامت تک کے لیے انصار کے اس سردار کو حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی آخر جناب محمد رسول اللہ کی ضیافت اور مہمانی کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے کہ انصار کو برا مت کہو۔ انصار یہ وہ قوم ہے جو ان سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور جو انصار سے نفرت رکھتا ہے وہ اللہ کے رسول سے نفرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور انصار پر کہ اللہ تعالیٰ نے انصاریوں کو ایسا مہمان عطا کیا کہ قیامت تک ایسا مہمان کسی کو نصیب نہ ہوگا۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔